السلام علیکم۔ ہائے، میں کیا کروں؟ اس لڑکے کا اندر داخل ہوتے ہی کمرے میں ہر طرف بکھری چیزیں دیکھ کر علی کی ماما نے ہاتھ سر پر مار کر دل ہی دل میں کہا اور واپس پلٹ گئی۔ انہوں نے علی کو پکارا جو ابھی کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا اور اس کا والیوم بھی فل تھا۔ اسے ماما کی آواز نہ آئی۔ ماما اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پاس گئی مگر وہ مکمل طور پر گیم میں کھویا ہوا تھا۔ پتہ تو اسے تب چلا جب اس کی کمر پر ایک تھپڑ رسید ہوا۔ اس نے پیچھے منہ کر کے دیکھا تو ماما اس کے پیچھے کھڑی تھی اور ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ آج گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے والی ہے۔ علی نے ڈرتے ڈرتے ماما سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ماما نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہیں پچھلے 10 منٹ سے آوازیں دے رہی ہوں مگر تم تو جیسے اس دنیا میں ہی نہیں ہو اور اپنی پانچوں بلکہ چھٹی حزبی گیم میں گوا چکے ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا سوری مجھے پتہ نہ چلا۔ اس کی ماما نے پھر گرج کر کہا اور ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کمرے میں آندھی آئی تھی یا طوفان؟ علی نے کسیاتے ہوئے کہا میرے کمرے میں آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش بھی آئی تھی۔ اس کی ماما نے کہا اچھا، اگر وہ آندھی طوفان اور بارش 10 منٹ میں نہ گئے تو یہ ضرور ہوگا کہ تمہارا کمپیوٹر کوئی جن یا بھوت ضرور لے جائے گا۔ نہیں ایسا مت کرنا ماما، میں ابھی چل کر اپنا کمرہ ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی اپنے کمرے کو ٹھیک کرنے لگا۔ ماما بھی اس کی مدد کے لیے آ گئی۔ جب کمرہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو علی نے ماما سے پوچھا ماما اب میں کھیلنے کے لیے جاؤں؟ ماما نے کہا کہ نہیں، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ علی نے جلدی سے کہا جو ہوا ماما، ابھی میری گیم لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ابھی تک مر گیا ہوں۔ اس بات پر اس کی ماما چونک پڑی۔ اس پر اس کی ماما کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے؟ خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوا ہو۔ علی ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ارے میں وہ بات نہیں کر رہا، دراصل گیم میں جو آدمی کنٹرول کر رہا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر اس کی ماما نے کہا اچھا، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ ویسے ٹھیک ہے، تم جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ علی یہ سن کر جلدی جلدی رفو چکر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد علی کے بابا جب دفتر سے واپس آئے تو علی نے پاپا سے کہا کہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بتائے۔ یہ سن کر اس کے بابا حیران ہوئے اور کہا کیوں بیٹا، تم اس کا کیا کرو گے؟ پھر علی نے کہا کہ میں نے گیم میں ایک چیز خرید لی ہے۔ اچھا وہ کتنے روپے کی ہے؟ علی نے جھٹ سے کہا کہ بابا وہ صرف 200 روپے کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو میرا کریڈٹ کارڈ۔ اس پر علی نے کہا کہ بابا پلیز ماما کو نہ بتانا، وہ ناراض ہوں گی۔ تو علی کے بابا یہ بات بھی مان گئے۔ علی بہت خوش ہوا۔ ابھی وہ بابا سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ ماما نے اسے آواز دی۔ وہ دوڑتا ہوا ماما کے پاس چلا گیا۔ اگلے دن وہ جلدی جلدی اٹھا اور ناشتہ کر کے پڑھنے بیٹھ گیا کیونکہ اس کی ماما نے کہا ہوا تھا کہ پہلے تم نے اپنی پڑھائی کے 3 گھنٹے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد تم کھیل سکو گے۔ وہ پڑھتا رہا اور آخر کار 3 گھنٹے پورے ہو گئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ لے جا کر دوسرے کمرے میں رکھا۔ اس کے بعد کمپیوٹر پر گیم لگائی اور فوراً مطلوبہ چیز خرید لی اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ گیم چھوڑ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے بابا کھڑے تھے۔ وہ کچھ حیران بھی ہوا اور کچھ پریشان بھی کہ پہلے تو بابا کبھی اس وقت گھر نہیں آئے۔ علی نے پوچھا کیا ہوا بابا؟ بابا نے علی سے کہا کہ بیٹا کیا آپ مجھے وہ چیز دکھا سکتے ہیں جو آپ نے 200 میں خریدی ہے؟ علی نے کہا جی بالکل بابا، آئیے۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ علی نے بابا کو کہا کہ یہ ہے وہ چیز جو میں نے خریدی ہے۔ اس کے بابا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں 500 لکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ڈالر کا نشان بھی موجود تھا۔ بابا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا او میرے خدایا! امی بھی آ گئی تھی
اور علی کے بابا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ علی کے ماما نے اس کے بابا سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، تو اس کے بابا نے انہیں ساری بات بتا دی ہے۔ یہ سن کر علی کی ماما نے اسے کہا، بیٹا اگر تم نے کوئی چیز خریدنی تھی تو پہلے آپ ہمیں تو بتا دیتے۔ علی نے جھٹ معافی مانگ لی اور وعدہ بھی کر لیا کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ اگر کوئی چیز خریدنی بھی ہوئی تو آپ کو ساتھ بٹھا کر خریدوں گا۔ اب اگر آپ کی کلاس میں اگر کوئی علی پڑھتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر تنگ نہیں کرنا کہ تم کتنے بدھو ہو۔ وہ اب سدھر چکا ہے اور اپنی ماما کو تمام باتیں بتاتا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔